بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 48 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نسخ کے بارے میں علامہ قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمدہ کلام پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علامہ قاسمی نے نسخ کے بارے میں بہت عمدہ کلام کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس کے حسن کی بنا پر، اس کی عمدگی کی بنا پر ہم اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر محاسن التاویل میں نسخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں عرب قوم کی بتدریج جو ہے وہ تربیت کی ہے، اور یہ تربیت جو ہے غیر عرب کے لیے معاشرتی مسائل، سماجی عوامل کی بنا پر چند صدیوں میں ہی ممکن ہوتی۔ یعنی 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب قوم کی تدریج کے ساتھ جو تربیت کی ہے، غیر عرب کے لیے یہی تربیت جو ہے اس کے لیے صدیاں درکار ہوتی۔ اس لیے ان پر احکام ان کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہی لاگو کیے گئے، اور جب استعداد بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم کو دوسرے حکم سے تبدیل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کائنات کے نظام میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نسخ ایک محسوس فطری قانون ہے جو امور مادیہ اور غیر مادیہ میں بیک وقت پایا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک حکم نازل فرمایا جو نسبتاً آسان تھا، جس کے اندر آسانی سے عمل کیا جا سکتا تھا اس پر، اور جو ہے وہ اس کو اپنایا جا سکتا تھا۔ پھر جو ہے جب ان کے اندر صلاحیت اور استعداد بڑھ گئی، قابلیت بڑھ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسان حکم کو ہٹا کر اس کی جگہ جو سخت حکم تھا اس کو نازل فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ نسخ کا قانون علامہ قاسمی فرماتے ہیں کہ ایک محسوس فطری قانون ہے۔ ہر قسم کے امور کے اندر، چاہے وہ مادی ہوں چاہے غیر مادی ہوں، ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے کہ جو ہے وہ رحم مادر کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ انسانی خلیوں کا ایک نومولود بنتا ہے، پھر لڑکا ہوتا ہے، پھر نوجوان جو پیدا ہو جاتا ہے، نومولود کے بعد پھر وہ لڑکا ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر عمر رسیدہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ادھیڑ عمر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ایک تدریج کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ہر دور میں جو اس سے لاحق ہونے والے عوارض ہیں، ان سے دلیل کے طور پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کائنات میں رد و بدل ایک ثابت شدہ فطری قانون ہے، اور اللہ کے بارے میں کوئی عقل مند شخص جس کے اندر عقل کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو احکم الحاکمین ذات ہے کہ وہ امت کو دور طفولیت میں ان باتوں کا مکلف بنا دیتے جن کی وہ صرف اپنے دور شباب یا زمانہ کہولت میں ہی متحمل ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے، وہ امت کو دور طفولیت میں ہی ان احکام کا پابند بنا دے، ان احکام کا جو ہے وہ مکلف بنا دیتی جن کی جو ہے وہ امت اپنے دور شباب یا زمانہ کہولت میں متحمل ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے نا۔ اب بچہ جو ہوتا ہے نومولود، جیسے مثال انہوں نے دی، نومولود کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، کوئی احکام اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جب وہ بچہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نوجوان ہوتا ہے، تو تب جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ احکام کی فرضیت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک دلیل ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اسی طرح امت اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو امت کا وہ دور طفولیت تھا، نئے اسلام جب آیا تھا، تو اس وقت لوگوں کی عادات اور لوگوں کے طور طریقے، لوگوں کی صلاحیتیں، لوگوں کی قابلیتیں جو ہے وہ اتنی نہیں تھی کہ ایک دم سے ان کے اوپر جو ہے وہ حرمت کے احکام نازل کر دیے جائیں، یا ایک دم سے ان کے اوپر جو کوئی سخت بوجھ ڈال دیا جائے فرضیت کا، یا پھر کسی چیز کو واجب کر دیا جائے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ایک فطری قانون ہے۔ دور طفولیت والے قانون الگ ہوتے ہیں، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، کیونکہ صلاحیت ہی اتنی نہیں ہوتی، اور پھر دور شباب کے الگ ہوتے ہیں۔ تو دور شباب والے قانون یا احکامات دور طفولیت میں جو ہے کسی کو ان کا مکلف بنانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پھر علامہ قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی شریعت افضل ہے؟
تو اس کے بارے میں انہوں نے آخر میں بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دونوں شریعتوں میں سے کون سی شریعت ہمارے لیے افضل ہے. ہماری شریعت یعنی جس کی حدود اور احکام کو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے مقرر فرمایا, اس میں جو چاہا اپنے علم سے منسوخ کرتے گئے اور اسے اس طرح کامل کر دیا جس کہ جن و انس میں کوئی بھی اس میں ایک حرف بھی کم نہیں کر سکتا. یا دیگر شریعتیں جنہیں کاہنوں نے بدل کر رکھ دیا اور ان کے احکام کو مٹا ڈالا اور ان پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا. یعنی ہمارے لیے پھر جو شریعت ہے ایک ایسی شریعت اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود جو ہے وہ حدود و احکام کو ہمارے لیے مقرر فرمایا, ہمارے لیے نازل فرمایا, اور اس میں سے پھر جو چیز جو ہے وہ منسوخ کرنے کی تھی اس کو منسوخ کر دی, اور جو ہے وہ باقی رکھنے کی تھی اس کو باقی رکھا, جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی اس کو تبدیل کر دیا. اور دیگر شریعتیں جو ہیں اس کے مقابلے میں ہماری شریعت سے پہلے کی شریعتیں, دیگر انبیاء کی شریعتیں, ان کو تو کاہنوں نے بدل کر رکھ دیا ہے. اس میں مصلحت کیسے ہو سکتی ہے, اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکمت کیسے ہو سکتی ہے جو ہماری شریعت کے اندر ہے. تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری شریعت ہی افضل ہے اور بہتر ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے اندر رد و بدل جو کرنا چاہا وہ کیا ہے. کلمۃ لطیفۃ فی النسخ للقاسمی وجاء فی التفسیر المسمى محاسن التعبیر للشیخ جمال الدین القاسمی کلمۃ بدیعۃ ننقلها هنا لجمالها. یقول الشیخ رحمہ اللہ ان الخالق تبارک و تعالی ربی الامت العربیۃ فی 23 سنة تربیۃ تدریجۃ لا تتم لغیرها بواسطة الفواعل الاجتماعیۃ الا فی قرون عدیدۃ لذلك كانت عليها الأحكام على حسب قابليتها ومتى ارتقت قابليتها بدل الله ذلك الحكم بغيره. وهذه سنة الخالق في الأفراد والأمم على حد سواء. فإنك لو نظرت في الكائنات الحية لرأيت أن النسخ ناموس طبيعي محسوس في الأمور المادية والأدبية معا. فإن انتقال الخلية الإنسانية إلى جنين ثم إلى طفل فيافع فشاب فكهل فشيخ وما يتبع كل دور من هذه الأدوار يريك بأجلى دليل أن التبدل في الكائنات ناموس طبيعي محقق. وإذا كان هذا النسخ ليس بمستنكر في الكائنات فكيف يستنكر نسخ حكم وإبداله بحكم آخر في الأمة وهي في حالة نمو وتدرج من أدنى إلى أرقى. هل يرى إنسان له مسكة من عقل أن من الحكمة تكليف العرب وهم في مبدأ أمرهم بما يلزم أن يتصفوا به وهم في نهاية الرقى الإنساني وغاية الكمال البشري. وإذا كان هذا لا يقول به عاقل في الوجود فكيف يجوز على الله وهو أحكم الحاكمين بأن يكلف الأمة وهي في دور طفوليتها بما لا تحتمله إلا في دور شبوبيتها وكفولتها. وأي الأمرين أفضل أشرعنا الذي سن الله لنا حدوده بنفسه ونسخ منه ما أراد بعلمه وأتمه بحيث لا يستطيع الإنس والجن أن ينقصوا حرفا منه لانطباقه على كل زمان ومكان وعدم مجافاته لأية حالة من حالات الإنسان أم شرائع دينية أخرى حرفها كهانها ونسخ الوجود أحكامها بحيث يستحيل العمل بها لمنافاتها لمقتضيات الحياة البشرية من كل وجه. علامہ قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نسخ کے بارے میں ایک عمدہ کلام. علامہ قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر موسوم محاسن تعویل میں, جس کا نام محاسن تعویل ہے, نسخ کے متعلق ایک عمدہ بات ذکر کی ہے. ہم اس کے حسن کی بنا پر اس کو یہاں نقل کرتے ہیں. علامہ قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذات باری تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں عرب قوم کی بتدریج تربیت کی, اور یہ تربیت غیر عرب کے لیے معاشرتی مسائل اور سماجی عوامل کی بنا پر چند صدیوں میں ہی مکمل اور ممکن ہو پاتی. اس لیے ان پر احکام ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ہی لاگو کیے گئے, اور جب ان کی استعداد بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم کو دوسرے حکم سے تبدیل کر دیا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام افراد اور قوموں میں یکساں طور پر عادت رہی ہے. اگر آپ جو ہے زندہ کائنات میں غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا یا آپ جان لیں گے کہ نسخ ایک محسوس فطری قانون اور ضابطہ ہے جو امور مادیہ اور غیر مادیہ دونوں میں جو ہے وہ بیک وقت پایا جاتا ہے.
چنانچہ انسانی خلیوں کا رحم مادر کے اندر پہلے نومولود، پھر بچے، پھر لڑکے، پھر نوجوان اور پھر ادھیڑ عمر اور عمر رسیدہ شخص کی طرف منتقل ہونا، اور ان ادوار میں ہر دور میں لاحق ہونے والے عوارض آپ کو ایک واشگاف دلیل کے طور پر جو ہے وہ واشگاف دلیل کے طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات میں رد و بدل ایک فطری ثابت شدہ قانون ہے، اور جب یہ تکوینی نسخ جو ہے اس کی تکوینی نسخ و تبدیلی جو ہے کائنات میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے اور نہ ہی نامانوس بات ہے، تو ایک حکم کا دوسرے حکم کے ذریعے منسوخ ہونا کسی ایسی قوم میں کیسے نامانوس ہو سکتا ہے جو ارتقائی دور اور ادنا سے اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی پوزیشن میں ہو۔ حل یرا انسان لہو مسکۃ من عقل، کیا وہ شخص جس میں عقل کی تھوڑی سی رمق بھی باقی ہو یہ خیال کر سکتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں کو ان کی ابتدائی حالت میں ایسے احکام کا پابند بنا دیا جاتا جن کا مکلف ہونا انسانی بلندیوں کی آخری حد اور بشری کمالات کے انتہائی زینے پر ہونے کے وقت ہی ان کے لیے ممکن ہو سکتا تھا۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا لَا يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ فِي الْوُجُودِ، اور جب یہ بات دنیا کا کوئی عقل مند شخص نہیں کہہ سکتا تو اللہ کے بارے میں جو احکم الحاکمین ہے کہ یہ کہنا کیسے جائز ہوگا کہ وہ امت کو اس کے دور طفولیت میں ان احکام کا پابند بنا دیتے جن کی وہ صرف اپنے دور شباب اور زمانہ کہولت میں ہی متحمل ہو سکتی تھی۔ وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَفْضَلُ، ہمارے لیے دونوں معاملوں میں، دونوں شریعتوں میں کون سی شریعت افضل ہے؟ وہ شریعت جو کہ ہماری شریعت ہے جس کی حدود اور احکام کو اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود ہمارے لیے مقرر فرمایا، اس میں سے جو چاہا اپنے علم سے منسوخ کر دیا اور اسے اس طرح کامل کر دیا کہ جن و انس میں سے کوئی بھی اس میں سے کوئی ایک حرف بھی مٹانے کی سقط نہیں رکھتا، کم کرنے کی سقط نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر زبان اور مکان کے موافق اور انسان کے احوال میں سے ہر حالت کے مناسب ہے۔ یا دیگر شریعتیں جن کو کاہنوں نے بدل کر رکھ دیا یا پھر دنیا نے ان کے احکام کو مٹا ڈالا، اس طور پر کہ انسانی زندگی جو ہے وہ کے تقاضوں سے کلی طور پر ان شریعتوں کے منافی ہونے کی وجہ سے ان پر عمل کرنا، انسانی زندگی سے جو ہے وہ کلی طور پر ان شریعتوں کے منافی ہونے کی وجہ سے ان پر عمل کرنا ناممکن ہے، یستحیل العمل، ان پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نسخ کی حکمت کے حوالے سے علامہ قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عمدہ کلام ہے جو مصنف نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔